3 کتابیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ جو خاص رسول اللہ کا تھا، اب رسول اللہ جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے دے سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اب سرکار جسے عطا فرما دے پھر امت کا اس میں کوئی دخل رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ کے اس پہ قبضہ کر لے کہ رسول اللہ چھوڑ گئے، اب وہ جانے کے بعد ان کی ملکیت نہیں، تو یہ بہانہ نہیں چلتا، کیونکہ سرکار جسے دے دیں تو پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے اسے دے دیا نا۔ سرکار نے اپنے پاس رکھا ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن سرکار نے وہ دے دیا۔ کسے دیا؟ جب یہ ملکیت رسول اللہ کے قبضے میں آئی تو اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ قرابت دار کو اس کا حق دے دو۔ یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق دے دو۔ تو یہاں پہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، خیبر فتح ہونے کے بعد، فدق رسول اللہ کی ملکیت میں آ جانے کے بعد، رسول اللہ کا جو ہے خاص ہو جانے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ قرابت دار کو اب اس کا حق دے دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور آپ نے فدق سیدہ کو عطا فرما دیا۔ اور یہاں پہ میں بغیر حوالے کی کوئی بات کرنا چاہوں گا ہی نہیں۔ یہاں پہ 11 کتابیں، 1 2 نہیں 11 کتابیں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی پیش کرنا چاہوں گا کہ جس میں یہ آیت کی تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے سیدہ کو بلایا اور آپ کو فدق عطا کر دیا کہ یہ فدق تمہارا ہے۔ چلیے آپ جو ہے کتابیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی کتاب ہے تفسیر در منصور، کے بعد ہے دوسری کتاب تفسیر کثیر، تیسری کتاب ہے تفسیر روح المعانی، چوتھی کتاب ہے مسند ابو یعلا، اور 5ویں کتاب جناب المودت، 6ٹھی کتاب اسباب النزول، 7ویں کتاب جواہر المطالب، 8ویں کتاب کنز العمال، 9ویں کتاب مناقب امیر المؤمنین، 10ویں کتاب شواہد التنزیل، اور 11ویں کتاب مناقب علی ابن ابی طالب۔ یہ 11 کتابیں اہل سنت کی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فدق سیدہ کو عطا کر دیا تھا، آپ کو سونپ دیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں لفظ لفظ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنانا چاہوں گا۔ مسند ابو یعلا کے اندر جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر ہے 1405 اور جو ہے صفحہ نمبر 724۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دو، تو حضور نے فاطمہ زہرا کو بلوایا اور ان کو باغ فدق دیا۔ سرکار نے سیدہ کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی کتاب دیکھیں تفسیر در منصور کے اندر جلال الدین سیوطی نے لکھا، یہ امام ہیں، شمس العلماء مانے جاتے ہیں جلال الدین سیوطی۔ تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 467 میں یہی ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہا فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، اس میں لکھا ہے رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انہیں فدق کا باغ عطا فرمایا، فدق کا باغ عطا فرما دیا۔ اب اگلی کتاب آپ دیکھیں ینابع المودت سے میں آپ کو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ینابع المودت میں امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، آپ حدیث فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلا کر فرمایا کہ یہ فدق کا علاقہ تمہارا ہے اور میں نے اس کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے یہاں پہ جو ہے روایت نقل کی گئی ینابع المودت کے اندر۔ اور یہ اہل سنت کے عالم آپ دیکھیں ان کا نام کتنا لمبا چوڑا ہے، علامہ جلیل شیخ سلیمان حسینی بلخی قندوزی حنفی سنی مفتی اعظم قسطنطنیہ، یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں، یہ کسی مسجد کی امامت کرنے والے یہ امام نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت میں مفتی اعظم کا جو ہے لقب پا چکے ہیں، مفتی اعظم قسطنطنیہ۔
یہ انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے جو ہے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے سیدہ کو فدق عطا فرما دیا تھا۔ اب یہاں پہ مناقب امام امیر المؤمنین لکھتے ہیں کہ ان جعفر بن محمد نزلت هذه الآیہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وآت ذی القربى حقہ، تو قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو بلایا اور فاعطاها فدق، اور آپ نے فدق عطا کر دیا۔ ایسے ہی اگلی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے سیدہ کو بلایا اور فدق عطا فرما دیا۔ 11 کتابیں اہل سنت کی کہ جس میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی سیدہ فاطمہ زہرا کو فدق عطا فرما دیا تھا۔ تو اب جس جاگیر کو رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو سونپ دیا، اب وہ ملکیت ہو گئی سیدہ فاطمہ زہرا کی، اب وہ جاگیر ہے سیدہ فاطمہ زہرا کی، اب اس پہ قبضہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا، اب اس پہ حق ہے فاطمہ زہرا کا۔ اب یہاں پہ کوئی بھی امتی دخل دینے کی سازش نہیں کر سکتا، جو بھی کرے گا سمجھو اس نے رسول اللہ کے فیصلے میں دخل دینے کی کوشش کی۔ یہاں پہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے، ایک جملہ، اتنا سا ایک جملہ ہو جاتا تو کیا یعنی کہ حدیث میں کتاب بھر جاتی۔ سرکار ایک جملہ اور آگے فرما دیتے کہ دیکھیں فاطمہ میری بیٹی، میری شہزادی، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ تمہارے قبضے میں ہے، میں چلا جاؤں گا یہ امت کے لیے صدقہ ہو جائے گا، اس پر سے تمہارا قبضہ اٹھ جائے گا۔ اتنا جملہ رسول اللہ فرما دیتے، کیا حدیث لمبی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی۔ کیا کتاب بھر جاتی اتنے میں؟ رسول اللہ نے یہاں تک کیوں نہ فرما دیا؟ اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ دے دو فاطمہ کو، فاطمہ کو دینے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب پتہ چلا کہ رسول اللہ نے عطا فرما دیا فاطمہ زہرا کو، رسول اللہ نے دیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب جس نے بھی یہاں پہ دخل دینے کی کوشش کی کہ یہ حق آپ کا نہیں ہے، تو اس نے رسول اللہ کے حکم میں رسول اللہ اور فاطمہ زہرا کے درمیان دخل ڈالا اور اللہ اور رسول کے درمیان دخل ڈالا، اللہ اور رسول کے فیصلے میں اس نے دخل دیا۔ اور مجھے یہ کہنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں جو دخل پیدا کرے، جو آڑ بنے، اسے شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان تو اسے صدیق کہتے ہیں، ویسے شریعت اسے کچھ اور کہتی ہے۔ مسلمان ایسوں کو فاروق کہتے ہیں، بلکہ فاروق اعظم کہتے ہیں، لیکن شریعت اسے کچھ اور کہتی ہے۔ رسول اللہ نے عطا فرما دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس جاگیر پہ قبضہ کرنے والے۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا اپنی زندگی میں۔ اور یہاں پہ ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور خیبر فتح ہوا جو ہے 7 ہجری میں۔ خیبر فتح ہونے کے بعد جو ہے یہ حاصل ہوا فدق، تو یہ تو مکی صورت ہے اور یہ مدینہ کا واقعہ ہے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کا بھی انشاءاللہ میں مدلل جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو بہانہ ہے نا، ناٹک جو ہے، وہ اہل سنت کی ہی کتاب سے ان کا پردہ فاش کیا جائے گا کہ چاہے جتنے ڈھکوسلے کر لو، چاہے جتنے ناٹک کر لو، حقیقت سے تم منہ نہیں موڑ سکتے۔